بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا عام فہم فلقیات کورس کا چوتھا سبق ہے، اور آج ہم چوتھے سبق میں سب سے پہلے پڑھیں گے وقت کے متعلق کہ وقت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، وقت کائنات میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کی پیمائش کی اکائی کا نام ہے۔ اکائی سب سے کم حصے کو کہتے ہیں، سب سے کم پیمانے کو کہتے ہیں، جیسے روپیہ، جیسا کہ پیسوں کے اندر ہمارے ہاں سب سے کم پیسہ ہے، پھر پیسے سے نیچے نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے جو پیمائش کرنے والی آلے ہیں ان میں سب سے کم اکائی ہے۔ تو کائنات میں مختلف قسم کا واقعہ کوئی پیش آیا، اس کو نوٹ کیا، آج یہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں ہوا ہے، اس چیز کا نام کیا ہے؟ وقت ہے۔ اب وقت کی کل 4 قسمیں ہیں: مقامی وقت، معیاری وقت، کائناتی وقت اور کوکبی وقت۔ کوکب ستارے کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مقامی وقت کسے کہتے ہیں؟ مقامی، مقام سے جہاں انسان رہ رہا ہے وہ جگہ اس انسان کی مقامی کہلاتی ہے۔ دیکھیں، کسی بھی مقام کے اپنے طول بلد کے اعتبار سے نکالا جانے والا وقت مقامی وقت کہلاتا ہے، اور اس کو انگریزی میں LTN یعنی لوکل ٹائم آف نون کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم چنوٹ میں رہتے ہیں تو چنوٹ کے طول بلد 73 درجے کے حساب سے اگر وقت نکالا جائے تو وہ وقت جو ہوگا وہ چنوٹ کا مقامی وقت کہلائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر معیاری وقت۔ معیاری وقت کسی بھی ملک کے معیاری طول کے حساب سے نکالا جانے والا وقت معیاری وقت کہلاتا ہے، اور اس کو ہم انگریزی میں STN یعنی اسٹینڈرڈ ٹائم آف نون کہتے ہیں۔ یہ وقت پورے ملک میں نافذ ہوتا ہے۔ جس ملک میں یہ ہر ملک کے جتنے بھی باشندے ہیں ان کی سب کی گھڑیاں اسی کے مطابق کام کر رہی ہوتی۔ مثلا ہمارے پاکستان کا معیاری وقت 75 درجے طول بلد کے حساب سے ہے، تو یہ وقت جو ہے یہ STN یعنی SSM کے اعتبار سے ہوگا، یہ گرینج ٹائم کے اعتبار سے ہوگا، اور اس کو ہم گرینج ٹائم کے اعتبار سے مقامی وقت بھی کہہ سکتے، یعنی اس کو اپنے مقامی وقت کے اعتبار سے اس کو معیاری، اور اس سے اوپر عالمی وقت کے اعتبار سے، کائناتی وقت کے اعتبار سے اس کو ہم مقامی وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کائناتی وقت ہے، اور جس کو ہم گرینج مین ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ برطانیہ کے ایک گاؤں گرینج کے جو مقامی وقت کو گرینج مین ٹائم کہا جاتا ہے، اور اسی کو یونیورسل ٹائم بھی کہا جاتا ہے، اور کائناتی ٹائم بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو پوری دنیا کے لیے اس کو معیار مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے مشرق کی طرف جاتے ہوئے ہر 15 درجات پر 1 گھنٹہ وقت آگے بڑھے گا، اور اس گرینج جو گاؤں ہے اس سے مغرب کی طرف جاتے ہوئے ہر 15 درجات پر 1 گھنٹہ وقت گھٹے گا، کم ہوگا۔ اسی کے ذریعے عالمی طور پر رونما ہونے والے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہر ملک کے حساب سے وقت بیان کرنے میں دقت لگے گی، تو ایک ضابطہ اور کلیہ بیان کر دیا کہ اس سے 15 درجے ادھر جائیں گے، جو وہاں کا وقت ہے تو اس سے 1 گھنٹہ آگے، اور اگر اس کے 15 درجے ہم مغرب کی طرف جائیں گے تو 1 گھنٹہ ہمارا کم ہوتا جائے گا۔ تو اس سے حساب کر کے ہر شخص اپنے ملک کا وقت نکال سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے کوکبی وقت، ستاروں کی رفتار ناپنے والا وقت۔ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کوکبی وقت کہلاتا ہے۔ کوکب ستارے کو کہتے ہیں، اور اس کی ایجاد کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ستاروں کی رفتار حول الشمس بادی و نظر میں زمین سے تیز ہے، اور وہ تقریباً 24 گھنٹے کی بجائے 23 گھنٹے 56 منٹ میں اپنا دورہ مکمل کر لیتے ہیں۔ اس لیے ان کی رفتار کو ناپنے کے لیے ہمیں عام 24 گھنٹوں والا وقت کافی نہیں تھا، اس کے لیے ہمیں ایک اور وقت ایجاد کرنا پڑ گیا جس کو ہم کوکبی وقت کہتے ہیں، اور یہ جو گھڑیاں ہیں یہ عام گھڑیوں سے کچھ تیز بنائی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد ہے شفق۔ شفق کسے کہتے ہیں؟ شفق سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت نظر آنے والی مدھم روشنی شفق کہلاتی ہے۔ اور پھر ایک شفق احمر ہے، طلوع آفتاب کے بعد نظر آنے والی سرخ مدھم روشنی جمہور علیہ رحمہ کے ہاں 15 درجے پر غائب ہوتی ہے، یہ شفق احمر ہے۔ اور شفق ابیض طلوع غروب آفتاب کے بعد نظر آنے والی
غروب آفتاب کے بعد نظر آنے والی سفید مدم روشنی، یہ جمہور علیہ رحمہ کے ہاں 18 درجے پر کیا ہوتی ہے؟ غائب ہوتی ہے۔ اچھا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تقویم۔ تقویم کسے کہتے ہیں؟ تقویم دیکھیں وہ نظام جس کے ذریعے وقت کا ریکارڈ رکھا جائے، مثلا دن، ہفتہ، مہینہ، سال، جس کو ہم تقویم بھی کہتے ہیں، یا اس کو ہم آج کل اپنی زبان میں کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ اس میں وقت کا، تاریخ کا، دن کا، سال کا، مہینے کا حساب رکھا جاتا ہے۔ آگے قمری وقت اور شمسی وقت دیکھیں، وہ تقویم جس کی بنیاد چاند کے طلوع اور غروب ہونے پر ہو، اس کو اسلامی اور ہجری سال بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس تقویم میں مہینہ کبھی 29 دن کا اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، تو سال اس اعتبار سے 354 یا 355 دن کا ہوتا ہے۔ اس کا اجرا حجۃ الوداع سے ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مہینے آگے پیچھے تھے۔ اس کی باقاعدگی سے اس کی جو بنیاد رکھی ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہے شمسی تقویم، وہ تقویم جس کی بنیاد سورج کے طلوع اور غروب اور میل پر ہوتی ہے، میل شمس پر ہوتی ہے۔ اس تقویم میں مہینہ کبھی 31 کا اور کبھی 30 دن کا، اور فروری کا جو مہینہ ہے وہ 28 دن کا ہوتا ہے۔ البتہ لیب کے سال میں فروری 29 دن کا ہوتا ہے۔ لیب کے سال میں فروری 29 دن کا ہوتا ہے، اور یہ لیب کا سال غالباً ہر 5 سال بعد آتا ہے۔ تو سال اس تقویم میں 365 دن کا ہوا ہے، اور اس کا اجرا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع الی السماء کے وقت سے ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سبق کو صحیح معنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔